علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن صدیقی۔ استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں۔ آج کا بھی ہمارا عنوان ہے وہی پرانا عنوان جس کو کہا جاتا ہے کربلا، واقعہ کربلا، حضرت امیر معاویہ اور یزید۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک باقاعدہ حکومت کی، درمیان میں کسی بھی صبائی بلوائی کی ہمت نہیں ہوئی سر اٹھانے کی۔ پھر اس کے بعد حضرت نے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ کیوں؟ وہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا، وہ اتنی بری کنڈیشن چل رہی تھی کہ حکومت کے لیے کسی مضبوط قبیلے کی قبائلی عصبیت کے لیے، حکومت کی پشت پناہی کے لیے حضرت نے اپنے فہم میں سب سے بہتر یزید کو سمجھا، کیونکہ لوگ 20 سال تک حضرت کی حکومت کے عادی بن چکے تھے۔ اب اگر اس خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں یہ حکومت جاتی تو لوگوں میں دوبارہ پھر خلفشار ہوتا۔ اس لیے حضرت اپنے فہم میں اس کام کے لیے سب سے بہتر اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی برادری کو بہتر سمجھا۔ اس لیے جا کر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اور ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو صبائیوں کو بلوا کرنے کا، ہنگامہ کرنے کا اور موقع مل جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید فوج کے سامنے، جو یزیدی فوج تھی، 3 شرط رکھی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، چھیڑو مت، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں گا، یعنی مدینے۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں شہر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، کسی سرحد پہ زندگی گزار لوں گا، کسی کافروں سے جنگ کر کے گزر جاؤں گا، یا مجھ کو تم براہ راست خود ملاقات کرنے دو یزید سے۔ لیکن تینوں میں سے کسی کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں میں خطرہ تھا کوفیوں کے بارے میں کہ اگر حضرت حسین 1 انچ کے لیے یہاں سے کھسک گئے تو کہیں ہمارا جو سلوک ہے یزید کے سامنے بیان نہ کر دیں، یا کم سے کم یزید کے سامنے نہ بیان کرتے تو کچھ اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا سارا میٹر، لکھا ہوا یہ پیڈ، یہ خط، یہ لیٹر لوگوں کے سامنے کھل نہ جاتا۔ حسین کا نمبر تو بعد میں آتا، پہلے ہمارا نمبر آ جاتا، جو لوگ خط لکھ کر بلائے تھے۔ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر حضرت حسین یہاں سے نکل گئے ہمارے ہاتھ سے تو پھر تو ہمارا پول کھلنا ہی کھلنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ باقاعدہ مفتی نے دیا، ایسے ہی نہیں بس گھیر لیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ باقاعدہ ان کے اوپر دیش دروہی کا، خلافت اسلامیہ کی بغاوت کا، حکومت وقت کے بغاوت کا، شریعت کے خلاف چلنے کا باقاعدہ ان کے اوپر دھارائیں لگائی گئیں۔ وقت کا جو مفتی تھا اس نے فتویٰ بھی دیا۔ ایک کتاب آتی ہے احکام القرآن، قرآن پاک کی جن آیات کا تعلق فقہ سے، مسائل سے ہے، ان کی کتاب ہے قاضی ابن العربی، یہ مشہور کتاب ہے۔ ایک ہے ابن عربی، یہ تو صوفی تھے، اور ایک ہے ابن العربی احکام القرآن، آیات فقہیہ کی انہوں نے جم کر تفسیر کر رکھی۔ اس کے اندر ان کا جملہ لکھا ہوا ہے قتل الحسین بسیف جدہ، کہ حضرت حسین کو جو قتل کیا گیا حضرت حسین کے نانا کے ہی تلوار سے قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی نااہل جبراً مسلط ہو جائے، حاکم بن جائے، تو تم اس کو اب برداشت کرو، دل سے تو اچھا نہیں سمجھو گے لیکن اب اس کو برداشت کرو، اس لیے کہ اب اس کے خلاف چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید انتشار، خلفشار مچے گا۔ تو نانا کی اسی حدیث نے یہ تلوار بن گئی، یہ حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دشمنوں نے اسی حدیث کو باقاعدہ حضرت حسین کے اوپر لے جا کر سیٹ کیا اپنے مفاد کے لیے۔
میرے بھائی اس وقت میں ریاست اور حکومت کا فرق نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا ہے۔ جیسے اپنے یہاں ہے، ایک ہے حکومت گورنمنٹ اور ایک ہے اسٹیٹ۔ اگر آپ اپنے راشٹر کے خلاف بولیں گے تب تو آپ دیش دروہی ہوں گے، لیکن اگر آپ حکومت کے خلاف بولیں گے تو آپ دیش دروہی نہیں بنیں گے۔ لیکن اس زمانے میں دونوں ایک سمجھا جاتا تھا، جو حکومت وہی شریعت، جو شریعت وہی حکومت۔ حکومت کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہے، گورنمنٹ کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی شریعت کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں ریاست اور حکومت، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فرق نہیں تھا۔ یہ تو اب جا کر 150-200 سال سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ فرق نہیں تھا۔ اور باقاعدہ عوام کو یزیدی فوج نے، یزید نے یہ مغالطہ دے دیا تھا کہ حضرت حسین مدعی خلافت ہے اور شریعت کو چیلنج کر رہے ہیں، خلافت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور میری حکومت کو جو ایک تسلیم ہو چکی، مسلم ہو چکی ہے، یہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھے ہیں، کھڑے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنوں نے خوب رنگ ڈالا۔ اب دوسری چیز یہ ہے، ادھر سبائی فتنے کا تسلسل جاری اور ساری تھا۔ حضرت عثمان کو قتل کر چکے تھے یہ لوگ، ایک مضبوط مستحکم خلافت کو توڑ چکے تھے، اور 5 سال تک خانہ جنگی رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کو ان لوگوں نے شہید کیا، لیکن درمیان 20 سال تک بہت پرسکون دور گزرا ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور۔ اور پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام رسوا ہوا میرے بھائی، اسلام چل رہا تھا حضرت حسین کے زمانے میں، صرف حضرت حسین اسلام کھڑا کرنے کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ جو 6 منزلہ عمارت گر گئی تھی خلافت، اس کو تعمیر کرنے کے لیے حضرت اٹھے تھے۔ اور حضرت حسین کا یہ اختلاف ظاہر کب ہوا؟ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد۔ ملوکیت، جبریت، تاناشاہیت، آمیریت، آنرشپ کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی اٹھے ہوئے تھے۔ دنیا میں بہت کربلا ہوئے ہیں، کربلا کے بعد سے اس سے بھی برا کربلا ہوا ہے۔ کیوں؟ آمیریت، جبریت، حکومت، ملوکیت، تاناشاہیت، خاندانیت ایک دم اور زیادہ گہرائی میں جا چکی تھی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد پھر اہل بیت نے کسی بھی حکومتی کام میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، پھر ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور جو حکومت اور خلافت سے نیچے والا کام ہے، جیسے صوفیہ کرام لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ذکر وغیرہ بتلاتے تھے، ایمانی تعلیم دیا کرتے تھے، اسلام کے فرائض سکھلاتے تھے، اس طرح وہ کام انجام دینے لگے۔ حکومتی چھیڑ چھاڑ بالکل چھوڑ دیے تھے۔ اس میں حضرت علی بن حسین بھی تھے، امام زین العابدین بھی تھے، امام محمد باقر ہیں، امام محمد جعفر صادق ہیں، اور حضرت امام مہدی جو روپوش ہیں شیعہ لوگوں کی نظر میں۔ پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب تک اب ہمارے امام مہدی نہیں آئیں گے تب تک ہم کسی حکومت کی بغاوت نہیں کریں گے، تب تک ہم برداشت کر کے رہیں گے۔ یہ تو اس کے بعد امام خمینی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ بھائی کب تک ایسے بیٹھے رہو گے، کم سے کم حضرت امام مہدی کے لیے راستہ ہی ہموار کرو۔ تب جا کر انہوں نے حکومتی چھیڑ چھاڑ دوبارہ شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی جب ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو ملوکیت، آمیریت، حکومت اور مضبوط ہو گئی۔ پھر اسی کے نتیجے میں واقعہ حرہ ظاہر ہوا، جو اس سے بھی زیادہ بھینکر تھا کسی اعتبار سے۔ بہرحال خلافت کے مدعی نہ حضرت علی تھے نہ حضرت حسین۔ جزاک اللہ۔